فوائد فریدیہ ہے، ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب فوائد فریدیہ کی زیارت کرنے محروم نہ رہے۔ یہ کتاب فوائد فریدیہ یہ جناب بابا جی کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھیے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہوتا ہے۔ صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے اتنا مرید بنا لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ کبھی تمہاری قلم اس پر اٹھی، کبھی تمہارے رشتے کی تلاش ہوئی، اہل توحید کو گستاخ رسول کہنے والوں، آج تک کسی اہل حدیث نے یہ جملے کہوائے یہ کہے بابا جی مرید بنا لو، کافر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تذکرہ غوث کی کتاب ہے غوث علی شاہ قلندر قاضی کی، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا، دو مرید اکٹھے آئے، اس نے کہا جی تیسری مجھے مرید بنا لو۔ اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرید نے کہا پیر جی تجھی کیوں پڑھیا؟ کہا تو کیوں پڑھیا؟ کہا میں نے تجھ لیے پڑھا شاہ کے سامنے مرید بننے آ گیا۔ پیر نے کہا میں نے اس لیے پڑھا بیوقوف کے سامنے بات سنا کے دی۔ دوسرے سے کہا دوسرے کو کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ تو بڑے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ قناعت کر لی۔ رسالت کی بات کون سا طے ہے؟ میں تو تجھے رب ماننے کے لیے آیا تھا، تھوڑے بھی راضی ہو گئے ہیں، قناعت کر لی رسالت میں۔ اس کو پکی دے کے کہا بیٹھ جو شاباش ہم تجھے تعلیم کریں گے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 76 ہے، 76 پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت منصور حسین بن منصور سے کہا کہ میں نے سنا ہے اے منصور حلاج آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ایک حوالے کا اہل حدیثوں کا یہ ادنا سا خادم ذمہ دار ہے، ایک کتاب ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اس جگہ میں بھی اس جگہ میں بھی، جتنے حوالے دیے میرے ہاتھ میں وہ کتابیں ہیں۔ کہتا ہے منصور حلاج تم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، کہ افسوس تجھ پہ تو نے میری عزت کتنی کم کر دی، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، ہم لوگوں کی جتنوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے انسانوں کے رب کی غلامی کی طرف بلانے والے، ہم پیشانیوں کو قبروں میں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، اس جرم میں اہل حدیث کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہے جس کو کہا گیا میں نے سنا ہے تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا افسوس تو نے تو میری عزت بھی کم کر دی، میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ ابو الحسن سلمانی کا جملہ سنجے، اپنے دلوں کا کھانجے، اور جو اہل توحید کو گستاخی کا تانا دے ان کے سامنے یہ حوالے آیا کیجیے۔ ابو الحسن سلمانی کہتا ہے نقل کفر میں باشد نعوذ باللہ من ذالک، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا رب سے میری کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا اور ہرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 87 کو حضرت احمد مدانی نے فرمایا کہ سنت جو تم سنت پڑھتے ہو اس کی شان کیا ہے؟ سنت رسول ہونے کا نام ہے، فرض خدا بن جانے کا نام ہے۔ جو فرض ادا کرے وہ انسان نہیں رہتا، وہ خدا بن جاتا ہے۔ 87 پہ سعدی نے فرمایا یہ کون و مکان جو کچھ اس دنیا میں ہے میری 2 انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اے انسانوں تمہارے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چلتا ہے دیر دیتا ہے، اور پھر ہم سے دعا کرتے تھے اللہ میرے دل کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت سے پھیرنا۔ اور یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ نہیں پوری کائنات یہ پیر اعلان کر رہا ہے، غلام فرید لکھ رہا ہے کہ پوری کائنات میری 2 انگلیوں کی قدرت کے درمیان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حقیقی مشرک تو خود خدا ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہی تعلیم دی۔ خصوص الحکم کے اندر ابن عربی لکھتا ہے جو خالق اور مخلوق کو 2 کہے وہ مشرک ہے، جو 1 کہے وہ گواہ ہے۔ اسی طرح یہ حضرات اللہ کے عرش کی توہین کرتے ہوئے اور بیتوتا کی توہین کرتے ہوئے ہدایت بخشش کتاب ہے امام اہل سنت
جو حقیقت میں امام اہل بدعت ہے، احمد رضا بریلوی صاحب، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے، اور اس میں شعر لکھتا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرا سمجھتے ہو؟ ناچ گانے کی محفل، ڈانس کی محفل. کہا جب آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ نے مجرا کیا، مجرے کو جھکا، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم و بالا. اے نبی تیری پیدائش پر تو اللہ کے عرش نے بھی مجرا کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اپنی پیری فقیری کو پکا کرنے کے لیے ان خبر پرستوں نے کیا کچھ کروایا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک تعلیم کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے حضرت اجلا عالم مہروی، یہ بڑے بزرگ تھے. ان کی شان کیا تھی؟ ان کی شان جس طرح ایک نبی صاحب مسد ہوتا ہے، آپ بھی نبی کی طرح ہی مبعوث کیے گئے. مرید پکے رکھنے کے لیے پٹی پڑھائی جاتی ہے نا، مندہ شیخ اللہ شیخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. بندہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر میرا کوئی شیطان ہوگا تو بڑے بتانے والی بات ہے. وہ شیطان کو چھوڑ کے نوری بوڑھی کو پکڑ لیتا ہے، وہ سوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کسوری شاہ کو پکڑ لیتا ہے، وہ کامرانی سرکار سے مدد کر دیتا ہے. اور اس پیری فقیری کے دھندے کو پکا کرنے کے لیے جس طرح نبوت کے دعوے ڈال رہے، ختم نبوت کا جھوٹا اعلان کرنے والے، کہ جس طرح ایک نبی صاحب مذہب آتا ہے، ہمارے یہ پیر صاحب بھی صاحب مذہب ہے. اور ان کے مریدوں کی محبت کیسی ہے رسول کا حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت کے جتنے مریدین تھے وہ حضرت کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ میں صرف شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہتے تھے محمد رسول اللہ، مگر ان کا جی چاہتا تھا کہ کلمے میں اپنے شیخ کا نام ہے. اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھانے والوں اور پھر بھی گستاخ نہ بننے والوں. الامداد ایک رسالہ ہے، اس کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید کا قصہ موجود ہے. خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ. اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ. لیکن میں وہاں پر میری زبان سے محمد رسول اللہ نہیں نکلتا، اشرف علی رسول اللہ نکلتا. میری نیند ختم ہوگی، بڑا کے کچھ بیٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب درود شریف پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جاگا ہوا ہوں، حقیقت میں بیٹھا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی. اب یہ خط بنا کر مولانا سلی خانی صاحب کو دیتا ہے کہ خانی صاحب خواب کے اندر میں نے یہ کلمہ پڑھا اور خواب ختم ہوا، بیداری کے اندر میں نے جاگ کر درود شریف پڑھنے لگا. نہ کلمے میں نبی کا نام آیا، نہ درود شریف میں نبی کا نام آیا، وہاں بھی میری زبان سے اشرف علی کا نام نکلا. پیر صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کر، دوبارہ مسلمان، دوبارہ کلمہ پڑھ، ایمان کی تجدید کر، تم کو بھر کر رہنا ہے. جواب میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے چلا ہے وہ متبع سنت ہے. میں نبی کے مدد تو میرے مدد جتنے مرضی کمرے پڑھنا پڑی یا تو پکا مسلمان ہے، وشواس نہیں ہو سکتا. اہل حدیث اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بشر ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ انسان ہے، انسانی معاملات ان کے ساتھ ہیں، ان کی اولادیں تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کی پھوپھیاں تھی، یہ سارے رشتے ان کے ساتھ تھے. انہیں بخار ہوا تھا، انہیں وہ بھول جایا کرتے تھے. 4 رکعت کی بجائے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کر کے سلام بھیج دیا تھا اور صحابی کے یاد کروانے کا پھر برکتیں پڑھنے کے بعد کہا میں تمہارے جیسا انسان کو بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا. جب یہ توحید کی باتیں ٹھیک ہے تو کہا جاتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کو بشر کہنے والا واضح قدر ہے. اور تمہارے دلوں کی کوئی حالت نہیں کہ اس کے مرید حضرت کے درد کی وجہ سے رسول اللہ کرنے میں لیتے تھے، مگر ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمے میں اپنی جبریل کا نام لے لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے ہاتھ میں حضرت صاحب کی کتاب اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مکمل قرآن حیات، تاریخ ہے محمد رضا قادری صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 134 ذرا سنیے. حاجی کا فیصلہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے. دوپہر کو جہاں دعوت کی واپس آ رہے ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹانگے بات کہتے ہیں کہ فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا، فلانے مندر کے سامنے سے گزرنا. کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت تو بنارس کے بھی آ رہے، انہیں گلیجوں کا کیا پتا، مندروں کا کیا پتا. کرے ہر ٹانگے والا وہاں مندر کے پاس سے گزرا تو اچانک کیا دیکھا، ایک سادھو کس کو، شیخ کو کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، حافظ قرآن کو کہتے ہیں، مسجد امام کو کہتے ہیں، خطیب صاحب کو کہتے ہیں.
کھانے والے کہتے ہیں سمجھتے ہو کاجو، ایک کاجو نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا، آپ نے ٹانگا لگوا دیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا، کان میں کچھ باتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھی، پھر ساتھ مندر میں چلا گیا، ٹانگا چل پڑا، میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے اہل توحید کو گستاخ کہنے والوں اعلیٰ حضرت کے جملے سننا۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا؟ کہا ابدال وقت تھا۔ سنا وہ ابدال شام کے ابدال آپ کو بھولے نہیں ہوں گے، ایک ابدال مرتا ہے دوسرے کو ترقی کر کے ابدال بنا دیا جاتا ہے، کہا یہ ابدال وقت تھا۔ میں نے کہا ابدال وقت تو مسجد میں ہونا چاہیے تو اندر میں تھا۔ کہا آم کھائیے پتے نہ دیجیے، راضیاں کرنا نہیں کیوں پردہ چپکا ہے، آپ کھاؤ پیڑ کیوں گنتے ہو؟ یہ ہندوؤں کے مندروں میں بیٹھے ہوئے سادھوؤں کو بھی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، فقط کا ابدال سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے باوجود یہ اعلیٰ حضرت ہے، اس کے باوجود ان کے پر گستاخی کی بات نہیں آتی، اس کے باوجود یہ دین و ملت کی تجدید کرنے والے ہیں۔ 176 صفحے پر کہتے ہیں کہ ہندو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی میں مدت سے بیمار ہوں، جسمانی حکیم اور ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، آپ کو روحانی طبیب سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، سرکار دم کر دے، دعا فرمائے یا منظر جنتر دے دیں۔ ہندو کیا کہہ رہے ہیں، کیا دے دیں؟ طبیب دینا ہے اپنی برادری کا وہ دے دو، وہ نہیں آتا ہماری برادری کا منظر ہی دے دو، تو منظر جنتر دے دو۔ حضرت سید میرا احمد اللہ نے مسکرا کے فرمایا میں تمہارے منہ میں تھوک دیتا ہوں، پرماتما شفا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح باطل کفر کے باوجود اس باطل عقیدے کو بھی اسلامی مان کر ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ کا ولی ماننے کے باوجود تمہارے پر گستاخی کا فتویٰ لے سکتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب، ان کی یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا، آپ نے فرمایا ہنوز کا مذہب قدیم ہے اور یہ مذہب آدم علیہ السلام کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس کو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہندو مذہب قدیم ہے، ابتدائی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ ہندو مذہب میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے پتھروں کی، اس کو برا نہ کہو، بلکہ یہ بھی اللہ کا پرانی قائم شریعت ہے، اور پہلی آدم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ یہی مذہب ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کو پکارتے ان ظالموں نے کس طرح اللہ کے برابر قرار دے دیا، کس طرح اللہ کا شریک اور ساتھی اور ساتھی بنا دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ مناقب شیخ عبد القادر صاحب کی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، عبد القادر جو بھی تیری زیارت کے لیے آئے گا، جو بھی تیری زیارت کے لیے جمعے کے دن آئے گا وہ ولی کامل اور مقرب بن جائے گا۔ سنا نہیں آپ نے وہ پاکستان کے پیروں کی کرامت، سب نماز پڑھاتے اس نے جائے کر پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر جتنے بیٹھے سب قرآن کے حافظ ہو گئے، ادھر کا السلام علیکم اللہ سارے ناظرہ پڑھانے ہو گئے۔ میں یہی پر نزدیک میں سجے پاسے ہو جاتے قرآن کے حافظ بن جاتے۔ کا جو جمعے کے دن صرف تیری زیارت کر لے وہ ولی کامل ہو جائے گا، تو مٹی سے نگاہ دوڑا دے تو مٹی سونا ہو جائے گی۔ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے عبد القادر اتر رہے ہیں، مرزائیوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مجھ پہ بھی فرشتے اترتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ اس کا نام تھا ڈی جی، وہ آگے پیسے جاتا تھا۔ میں نے کہا بھائی عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، علماء موجود ہے، عربی زبان میں ٹے ایک ٹی اندر سے برطانیہ کا فرشتہ لگا ہے، اس کو کافر کہتے ہو کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں تمہاری کتاب، تمہارا شیخ، تمہارا رائٹر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا تو اس کا فرشتے آئے، پھر ختم نبوت کا اعلان کہاں پہ چلا گیا؟ اللہ کو کہا پیر جیلانی نے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز عطا فرماؤ جو اس سے اعلیٰ ہو، میرے مثال کے بعد ہی باقی رہے، لوگوں کو دنیا آخرت میں نفع ہو۔ بس آواز آئی اے عبد القادر جیلانی، تیرے ناموں کا ثواب، تیرے ناموں کی تاثیر میں نے اپنے ناموں کے برابر کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو تیرے نام کو لے گا